الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی قابل احترام راجہ فاضل صاحب، امیدواران رکنیت جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر، جیسا کہ فاضل بھائی نے بھی فرمایا کہ آپ نے عنقریب رکنیت کا درجہ حاصل کرنا ہے، اور جو پہلا مرحلہ ہے رکنیت کے درجے پر فائز ہونے کے لیے وہ حلف رکنیت ہے، اور اس حلف رکنیت کے اندر بھی آپ نے جو حلف اٹھانا ہے اس میں جہاں دیگر 3 نکات ہیں وہاں چوتھا اور بنیادی اور آخری نقطہ بھی ہے، جس میں آپ یہ حلف اٹھائیں گے کہ دستور جماعت کے مطابق نظام جماعت کی حفاظت کروں گا۔ اب دستور جماعت کے مطابق نظام جماعت کی حفاظت آپ کا وہ فریضہ ہے جو آپ حلفاً اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اختیار کریں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کوئی ایسا حلف اٹھائے کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں اس کو علم ہی نہ ہو۔ اس لیے بنیادی طور پر امیدوار رکنیت کی حیثیت سے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس دستور کے مطابق آپ نے نظام جماعت کی حفاظت کا حلف اٹھانا ہے اس دستور کو کما حق کو ہو آپ جاننے کی کوشش کریں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، چند صفحات پر مشتمل یہ دستور ہے، اور اگر توجہ سے آپ اس کو پڑھیں گے تو جماعت اسلامی کی جنرل کونسل کے رکن کی حیثیت سے آپ اپنے حلف کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رکن بننے کے بعد آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ حلف رکنیت میں نے اٹھا لیا، اب منزل مراد میں نے پا لی، اور اپنی ذمہ داریوں اور اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے، اور یقیناً اس کی جواب دہی آپ کو اپنے ضمیر کے سامنے بھی کرنی ہے، تحریک کے سامنے بھی کرنی ہے، اور اللہ کے سامنے بھی آپ اس کے جواب دہ ہیں کہ آپ نے جو حلف اٹھایا ہے اس میں کسی مداحنت سے آپ کام نہیں لیں گے، اور جو دستوری بنیاد ہے جماعت کی اس کے مطابق اگر کہیں جماعت کو چلانے والے غلطی کر رہے ہیں تو اس کی درستگی آپ کا فریضہ ہے، اور اس کو جاننے کے لیے دستور ضروری ہے۔ اور صرف رکن کے لیے جو حلف ہے اس میں ہی نہیں، امیر جماعت چاہے وہ مرکزی امیر ہو، ضلع کا امیر ہو، مقامی جماعت کا امیر ہو، وہ بھی اپنے حلف کے اندر یہ عہد کرتا ہے کہ میں دستور کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کروں گا اور دستور کا وفادار رہوں گا۔ اس لیے یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ عہد کی پابندی کے حوالے سے بھی اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے بھی ہمیں دستور سے آگاہی ضروری ہے۔ جیسا کہ فاضل بھائی نے بتایا کہ دستور جماعت کے قیام کے پہلے دن سے ہی نافذ العمل ہے، 13 جولائی 1974 سے۔ البتہ جو ہماری دستوری تاریخ ہے اس کے اندر، اور ہر آرگنائزیشن کی دستوری تاریخ کے اندر ضرورت محسوس ہوتی ہے کبھی کبھار ترامیم کی اور کبھی کبھار پورے دستور پر نظر ثانی کی، اور ان دونوں حوالے سے ہماری تاریخ بھی موجود ہے کہ یہاں پر تقریباً 8 مرتبہ دستور میں ترامیم بھی ہوئی ہیں اور دستور پر نظر ثانی بھی ہوئی ہے، اور یہ وقت کی ضرورت کے تحت ایسا کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی اسی دستور کے اندر موجود ہے۔ تمہید میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، جیسا کہ ہدایت بھی کی گئی ہے، البتہ جو ضروری چیزیں ہیں ان پر ہم کوشش کریں گے کہ اس تھوڑے سے وقت میں اپنا ہم غور و فکر کر سکیں، اور توجہ دلانا مقصود ہے کہ آپ کو وہ توجہ دلائی جائے کہ دستور کی اہمیت ایک آرگنائزیشن کے اندر کیا ہوتی ہے، اور آرگنائزیشنز جو بنتی بھی ہیں وہ دستور کی بنیاد پہ بنتی ہیں، اور اگر قائم رہتی ہیں تو وہ بھی دستور کے مطابق دستور پر عمل کر کے ہی قائم رہتی ہیں۔
تو ہمارا جو دستور ہے اس کو بنیادی طور پر 7 ابواب کے اندر تقسیم کیا گیا ہے مختلف موضوعات کے اعتبار سے، اور وہ ظاہر ہے اگر آپ نے دستور دیکھا ہے تو اس کے انڈیکس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اس میں جو سب سے پہلا باب ہے اس میں بنیادی چیز ڈسکس کی گئی ہے، اور وہ ہے ہمارا عقیدہ۔ عقیدہ وہی ہے جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی اگر 2 مختلف مختصر الفاظ میں اس کو بیان کر دیا جائے تو توحید اور رسالت ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ لیکن لا الہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، یا اس کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ دستور اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایک مختصر سی تشریح بھی اس کے اندر شامل کی گئی ہے کہ جب ہم مسلمان کی حیثیت سے بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور جماعت کے ممبر یا رکن یا کسی بھی درجے میں فائز ہونے پر ہم اس عقیدے کو دوبارہ دہراتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب اور مقصد شعوری طور پہ ہمیں اس سے آگاہی ضروری ہے۔ الہ کا جو لفظ ہے دیگر مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو عبادت اور معبودیت کے اس میں آتا ہے کہ صرف سجدہ کرنا، پوجا کرنا، لیکن ہمارے ہاں جو عبادت کا تصور ہے اس کے ساتھ عبادت اور سجدہ اور پرستش کے ساتھ اطاعت بھی شامل ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کی صفات ہیں، جو بھی اللہ کی ذاتی صفات ہیں یا اس کی صفتی نام ہیں، ان پر پوری طرح یقین اور ایمان ضروری ہے ہر مسلمان کا اور جماعت اسلامی کے رکن کا۔ اور اس میں یہ نہیں کہ اللہ کے سامنے نماز پڑھ لی، سجدہ کر لیا، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر فیصلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ انفرادی شعبہ ہو، اجتماعی شعبہ ہو، ہمیں اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اور اس کی اطاعت اور اس کے حکم کو اور اس کی ہدایت کو تمام دیگر امور پر، دیگر چیزوں پر ترجیح دینی اور اس کے ماتحت اس کو رکھنا ہے۔ اسی حوالے سے اگر آپ اس تشریح کو دیکھیں گے تو اس میں یہ مختصر سی بات لکھی گئی ہے کہ اللہ کو خالق بھی ماننا ہے، اللہ کو مالک بھی ماننا ہے، اللہ کو رب بھی ماننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو حاکم بھی ماننا ہے، قانون بھی اسی کا ماننا ہے، طریقہ زندگی، ضابطہ حیات بھی اسی کا ماننا ہے۔ اور اسی طرح ماننا ہے جس طرح تکوینی حوالے سے اس کائنات کے اندر جبر کے تحت چیزیں مانتی ہیں۔ سورج آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ایک طریقہ کار کے تحت نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، ہوائیں اپنے ایک طریقہ کار کے تحت چلتی ہیں، کن فیکون کے دائرے سے وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ تکوینی شعبہ ہے اللہ کی کائنات کا کہ جہاں چیزیں پابند ہیں اللہ کے حکم کی۔ ہمیں بھی اس کو مثال بناتے ہوئے تشریح ایک جو میدان ہے، جو شریعت کا میدان ہے، جو طریقے زندگی کا میدان ہے، جو زندگی کے اندر عمل کا میدان ہے، اس کے اندر بالکل اسی طرح اللہ کی ہدایت کو فالو کرنا ہے اور اس سے باہر نہیں نکلنا، اسی کو حاکم ماننا ہے، اسی کو رب ماننا ہے، اسی کو خالق ماننا ہے۔ اور اس کی تشریحات لٹریچر کے اندر موجود ہیں کہ رب کے کیا معنی ہیں، خالق کے کیا معنی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ایک امیدوار کی بھی اور ایک رکن کی بھی کہ ان ساری اصطلاحات کو تھورولی، بڑی گہرائی میں جا کر ان کا مطالعہ کرے تاکہ شعوری طور پر اس کے ذہن میں یہ چیزیں راسخ ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام تو ہم مان رہے ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے فرمانوں کی ہم عدم پیروی کر رہے، کیونکہ اللہ کی شریعت اور اللہ کا کلام ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ ہمارے لیے معیار ہونا چاہیے، اس سے الگ کوئی بھی معیار قابل قبول نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو چیز ہمیں دی ہے اس کو تھام لینا ہے، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی عقیدے کے حوالے سے جو بھی بنیادی چیزیں ہیں، اس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی بہت زیادہ تشریح میں جاؤں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ لٹریچر کے اندر، تفسیر کے اندر، احادیث کے اندر جو بھی اس حوالے سے معلومات آپ کو مل سکتی ہیں اس بنیادی عقیدے کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور اس کو اپنا حرز جاں بنانے کے لیے، تو اس پر آپ
اپنا وقت بھی صرف کریں